اب آپ سنیں ان لوگوں کا انجام کہ جن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا. جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ صاحب آج ہم امام حسین کو قتل کر رہے ہیں تو ہمیں حکومت مل جائے گی، ہمیں خلافتیں مل جائیں گی، ہمیں گورنری مل جائے گی. جب مختار سقفی تخت پر بیٹھا تو مختار سقفی نے ارادہ کیا کہ امام حسین کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے تھے، امام حسین کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کو پکڑو، ان کو قتل کیا جائے. مختار سقفی نے کہا کہ ابن سعد کو پکڑو. ابن سعد کے پاس لوگوں کو بھیجا گیا. مختار سقفی نے بلایا، اس کا بیٹا آیا مختار سقفی کے پاس. بولا کیا بات ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ بولا والد صاحب اب باہر نہیں نکلتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کر لی. کیا کہا؟ والد صاحب اب باہر نہیں نکلتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اب بس وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. مختار سقفی نے کہا جب کربلا میں امام حسین کو شہید کر رہے تھے پھر وہ گوشہ نشینی کہاں چلی گئی تھی؟ جب تو انہیں کہا گیا تھا کہ اگر تم ان کو شہید کر دو گے تو تمہیں رے کی گورنری مل جائے گی، اس دن تو وہ گورنری کی لالچ میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے گئے. آج جب اس کو گورنری نہیں ملی، آج جب وہ کمزور ہو گیا تو تسبیح لے کر بیٹھ گیا ہے، آج وہ کونے میں بیٹھ گیا ہے کہ صاحب اللہ اللہ کرنے دو. مختار سقفی نے کہا کہ کل اسے قتل کر دیا جائے گا. اس کو قتل کیا گیا، سپاہیوں کو بھیجا گیا اس کو مارا جائے. قتل کر کے اس کا سر لایا گیا. جب اس کا سر لایا گیا اس کے بیٹے سے پوچھا پہچانتا ہے کون ہے؟ کہا کہ ہاں یہ میرا والد ہے. تو اس کے بیٹے نے کہا کہ جب والد کو شہید کر دیا، مار دیا، تو اب مجھے بھی اس دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، مزہ نہیں. تو مختار سقفی نے کہا کہ تو پریشان نہ ہو، تجھے بھی میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس کو بھی قتل کروایا. قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ یہ ایک تو سر امام حسین کے بدلے، ایک علی اکبر کے بدلے. پھر کہا کہ قریش کے اگر 3 دستوں کو میں قتل کر دوں، مختار سقفی نے کہا پھر بھی وہ امام حسین کی ایک انگلی کے برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد شمر جو امام حسین کو شہید کرنے میں آگے آگے رہا، وہ وہاں سے بھاگ گیا کوفہ چھوڑ کر. بھاگ کر جانے کے بعد دوسرے گاؤں میں جانے کے بعد ایک کسان کو مارا پیٹا اور ایک خط دیا کہ جا تو فلاں شخص کو دے دینا، اس کو کہنا کہ میری مدد کرنا. مختار سقفی کے جو کوتوال لوگ تھے وہ ایک جگہ چوکی بنا رہے تھے. تو وہ شخص، وہ کسان وہاں پر آتا ہے، دوسرے کسان سے اپنی بات بیان کرتا ہے کہ یار مجھے مارا، کوئی ایک چٹھی دی ہے. تو اس گورنر کے اس وہ کوتوال کی جو سپاہی تھے اس نے سنی بات. اس نے کہا کہ چٹھی کس کی ہے؟ بولا فلاں شخص کی. بولا کہاں پر ہے؟ بولا فلاں گاؤں کے اندر ہے. تو وہ لوگ گئے. جانے کے بعد اس کے گھر کا گھراؤ کیا. بات بڑی لمبی ہے لیکن مختصر بات بیان کر رہا ہوں. اس کے گھر کا گھراؤ کیا. اس وقت وہ ننگا تھا، اس صرف ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. اسی وقت اس پہ حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد وہ بھی تلوار اٹھایا، تھوڑی دیر لڑا، اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا. قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا. کتوں کے حوالے کر دیا کہ اب اس کا عالم یہی ہوگا. ابن زیاد جس نے سارے حکم دیے تھے کہ ایسا کرنا ہے، پانی بند کر دینا ہے، امام حسین کو قتل کرنا ہے، امام حسین کو وہاں روک دینا ہے. ابن زیاد جنگ ہوئی کس سے؟ مختار سقفی نے لشکر بھیجا اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے. نہر فرات پر یہ جنگ ہوئی. نہر فرات پر جنگ ہوئی. آپ دیکھیں کہ 6 سال کے بعد 10 محرم کو ابن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا. ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد وہ سر مختار سقفی کے پاس آیا. مختار سقفی نے اس سر کو وہیں پر رکھا جہاں 6 سال پہلے امام حسین کے سر رکھا گیا تھا. اور مختار سقفی نے لوگوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا لوگوں دیکھو آج 6 سال کا عرصہ گزرا ہے، صرف 6 سال کا. 6 سال پہلے جہاں امام حسین کا سر تھا وہیں پر آج ابن زیاد کا ہے. اور جس تخت پر ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا آج اس تخت پر میں بیٹھا ہوا. آج اس کا حالات دیکھ لو آپ. پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتے. ان کو مرنا ہے، ان کو تڑپ تڑپ کر مرنا ہے. اور امام حسین کے قاتلین کے بارے میں آیا ہے کہ امام حسین کے قتل کے بدلے میں 1.25 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، یا اس سے بھی زائد لوگوں کو. کتنے؟ 1.25 لاکھ. کے اب سوال ہو سکتا ہے کہ جناب والا 22,000 کا لشکر تو کل تھا کربلا کے میدان میں، اتنے لوگوں کے سے قتل کر دیا گیا. تو جو لوگ میدان میں آئے تھے وہ تو ہوئے ہی ہوئے، جو ان کی مدد کر رہے تھے، جو اندر ہی اندر خوش تھے، ان لوگوں کو بھی قتل کیا گیا. ایک شخص کا بات چل رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ امام حسین کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے تھے وہ موت سے پہلے کسی نہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے. ایک شخص کھڑا ہوا کہ میں بھی ان کا ساتھی تھا، مجھے بھی بڑی خوشی تھی
کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا. وہ کھڑا ہوا اور چراغ کو ٹھیک کر رہا تھا, آگ لگ گئی. آگ لگ گئی, جلتا رہا. میرے فرات کے اندر پانی میں کود گیا, لیکن وہ پانی بھی اس کی آگ نہ بجھا سکا. وہ ایسے ہی جل جل کر مر گیا. اور امام حسین کے سر اقدس کو جس نے اپنے گھوڑے کے آگے باندھا تھا, وہ شخص امام حسین سر کو گھوڑے سے باندھنے سے پہلے بڑا خوبصورت تھا, بڑا حسین و جمیل تھا, لیکن بعد میں بالکل کالا سیاہ ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ یار تو بڑا خوبصورت تھا, تیرا حال کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جس دن سے امام حسین کے سر اقدس کو میں نے اپنے گھوڑے پر باندھا ہے, جب میں سوتا ہوں تو خواب کے اندر 2 لوگ آتے ہیں اور مجھے اٹھاتے ہیں اور ایک آگ کے اندر مجھے جھونک دیتے ہیں. آگ کی تپش کی لپٹیں میرے چہرے پر آتی ہے اور یہ مسلسل میرے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اور لوگوں نے بتایا کہ وہ شخص بھی طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو کر مر گیا. پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کا نام مٹ گیا ہے, مگر امام حسین کا نام آج بھی باقی ہے. امام حسین کا نام لینے والے آج بھی باقی ہے. یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھیں, مجھے کوئی معتبر روایت نہیں ملی کہ جس میں لکھا ہو کہ یہ 100% یہ یزید کی قبر ہے. کچھ ہی نہیں پتہ چلا, پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی قبر ہے. آج امام حسین کا نام ہر جگہ ہر خطے کے اندر موجود ہے, اور انسان فخر کے ساتھ اپنے بیٹوں کا نام حسین رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا. میں نے مولوی صاحب سے سنا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یزید کا نام رکھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے بات. نے کہا رکھ سکتے ہیں, تو میں نے کہا تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کا نام رکھتا, سب سے پہلے تو اپنے بیٹے کا نام رکھتا, کہ جب تیرا بیٹا محلے میں آتا تو لوگ کہتے کہ یزید آ گیا ہے, اور جب تو آتا ہے تو لوگ کہتے کہ یزید کا باپ آ گیا ہے. رکھتا نا نام. جو لوگ کہتے ہیں کہ رکھ سکتے ہیں تو رکھو اپنے بیٹوں کا نام یزید, کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہ پتہ ہے کہ جو شرمندگی اس کے نام سے ہوتی ہے نا, وہ شرمندگی کسی اور نام سے نہیں ہو سکتی. تو یزید کا نام اور نام لینے والے آج بھی شرمندہ ہے حسین, اور حسین کے نام لینے والے آج بھی ان کا نعرہ لگاتے ہوئے